تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سپورٹ کے نتیجے میں حق کو کامیاب کرے گا، اور جہاں حق کا تذکرہ ہوگا وہاں تمہارا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں حق کی بات ہوگی وہاں ہماری بھی بات ہوگی، اگر حق کا ہم نے ساتھ دیا ہے۔ وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اپنے اصحاب سے کریں گے میری اللہ کی راہ میں میری ہیلپ کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلا کمنٹ صاحبان ایمان کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کی مدد کرنے والے بنو، اللہ کی ہیلپ کرنے والے بنو۔ تو اللہ مدد مانگ رہا ہے، اللہ ناصر طلب کر رہا ہے، تو اللہ کو نصرت کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو ہیلپ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک لفظ ہمارے کامنٹیٹرز کہتے ہیں درمیان میں جوڑنا ہے، یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ دین کی نصرت، اللہ کی کتاب کی نصرت کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے لیڈر انبیاء اور اولیاء کی نصرت کرتے ہیں۔ جو حق والوں کا ساتھ دیں گے در حقیقت وہ اللہ کا ساتھ دیں گے۔ تو پہلا کمانڈ ہمارے یہ لیے ہے کہ دین کے ناصر بنو۔ تو آیا ہم دین کے ناصر ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی تو ہم لوگ دین کی پیروی پہ گفتگو کرتے ہیں، دین پر چلو، جو مسلسل دین پر چلتے ہیں اور مقصد تک پہنچتے ہیں وہ ناصر بنتے ہیں۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے نصرت، یا میں سادے لفظوں میں کہہ دوں ایک ہے محب ہونا اور ایک ہے ناصر ہونا۔ اصحاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر کوئی ناصر نہیں تھا، چاہنے والوں کی فہرست تو لمبی ہوتی ہے نہیں، لیکن ساتھ دینے والوں کی فہرست بہت کم نظر آئی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، بعنوان علم حاصل کرنے والوں کا تذکرہ کیا، چاہنے والوں کا تذکرہ کیا۔ کسی صحابی سے مولا کائنات نے کہا یہ میرا محب ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، لیکن وہاں پر مولا کائنات نے صرف ایک آدمی کا تذکرہ کیا جس کو علی نے کہا یہ میرا ناصر ہے، وہ ہے حضرت مالک اشتر۔ ہر صحابی کو مولانا نے نہیں کہا یہ میرا ناصر ہے، بلکہ ایک مخصوص صحابی کو کہا یہ میرا ناصر ہے۔ یہاں تک تشبیہ دی مولا کائنات نے، مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ یہ بہت بڑا کمال ہے، امام کی زبان سے کوئی جملہ نکلنا کسی کی تعریف میں اس انسان کے لیے کمال ہے، ایک جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ لوگ ترستے تھے کہ کوئی جملہ امام کی زبان سے نکل جائے، ایک سرٹیفکیٹ بن جاتا اس کے لیے کمال کا اور عزت کا اور شرف کا۔ تو مالک اشتر کو آپ نے کہا ناصر ہے، کیوں مالک اشتر کے لیے کہا؟ اس لیے کہ مسلسل ایمان کی راہ میں وہ چلتے رہے، امامت کے ساتھ چلتے رہے، جب منزل پر پہنچے تو وہ امام کے ناصر بن گئے۔ دین کی نصرت کرنا، اللہ کی کتاب کی نصرت کرنا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی رسول یا امام کی نصرت کرنا در حقیقت اللہ کی نصرت کرنا ہے۔ اللہ کے دین کے ناصر بنو، دین کے پیروکار بنو، دین پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ اگر اس راستے میں چلتے چلے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری نصرت کرے گا۔ اس کے بعد والی آیت دوسرے سوروں میں جو نصرت کی آیت وہ یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ ہمیں بھی نصرت چاہیے، ہمیں بھی ہیلپ چاہیے ہماری زندگی میں، دنیا میں ہمیں ہیلپ چاہیے، سپورٹ چاہیے، آخرت میں ہمیں ہیلپ چاہیے، ہمیں سپورٹ چاہیے۔ اصول کیا ہے، پرنسپل کیا ہے ہیلپ لینے کا؟ ہیلپ کرتے چلے جاؤ، ہیلپ ملتی چلے جائے گی۔ جب جیب گرم تھی، جب کسی کی مدد کر سکتے تھے تم نے مدد نہیں کی، تو جب جیب خالی ہو جائے تو دوسرے بھی ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اللہ نے اصول بتایا ہے، پرنسپل بتایا ہے۔ اگر آج طاقت ہے تو کسی کی مدد کرو، اگر آج سہولت ہے تو کسی کی مدد کرو، اگر آج موقع ہے تو کسی کی مدد کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب مجھے نصرت کی ضرورت پڑے گی وہ آ کر میری نصرت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب میرے دین کو ضرورت پڑے میرے دین کی نصرت کرو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب میرے دین کی ضرورت پڑے تو دین کی نصرت کرو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری نصرت کرے گا، اللہ تمہاری ہیلپ کرے گا۔ دیکھیں کربلا کا واقعہ، کربلا کے انقلاب کو ہم نے نہیں بچایا ہے، اور ہماری طاقت ہی کیا ہم کربلا کے انقلاب کو بچا سکیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پرنسپل بتایا وہ پرنسپل کے تحت کربلا کے انقلاب کو دیکھیں. دین کو ضرورت تھی حسین کی نصرت کی, حسین نے نصرت کی تو پھر اللہ نے حسین کی نصرت کی. ان تنصر اللہ ینصرکم, حسین کے انقلاب کی نصرت کی ہے. دنیا ختم کرنا چاہتی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کے ذریعے سے اس انقلاب کو بچا لیا. اللہ نے اس انقلاب کو بچا لیا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ بھی تمہاری نصرت کا پرنسپل ہے, یہ اصول ہے قرآن مجید کا. تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کمانڈ دیا ہے کہ کون ہے اللہ کی نصرت کرنے والا. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, جیسے حضرت عیسیٰ نے اپنے اصحاب سے کہا کون ہے میری نصرت کرنے والا, من انصاری الی اللہ, کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں. کتنے لوگ کھڑے ہو گئے نصرت کرنے والے. قال الحواریون, حواریون جو حضرت عیسیٰ کے مخصوص کمپینینس ہیں جنہوں نے لاسٹ تک حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیا, انہوں نے کہا کہ ہم ہیں. بعض روایتوں میں وہ صرف 12 تھے. حواری جو تو حضرت ابراہیم کا ساتھ, عیسیٰ کا ساتھ دینے والے 12 لوگ تھے. تو بعض روایتوں میں ہمارے تشبیہ دی گئی 12 امام سے 12 حواریوں سے, کہ امام 12 ہی ہوں گے جیسے حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے. انہوں نے بھی دین کی نصرت کی اور یہ ہمارے امام نے بھی دین کی اور پیغمبر اسلام کی نصرت کی ہے. تو جیسے حواریوں سے سوال کیا حضرت عیسیٰ نے, حواریوں نے کہا نحنو انصار اللہ. یہ خوبصورت پیغام چھپا ہے ان آیات میں جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ کس کی مدد کے لیے بلا رہے تھے؟ آپ جاگ رہے ہیں آپ لوگ جی, کس کی مدد کے لیے بلا رہے تھے؟ اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے. من انصاری الی اللہ, میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواری کیا جواب دے رہے ہیں؟ نحنو انصار اللہ, ہم اللہ کے ناصر ہیں. وہ کوئی سوال کرتا وہ اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں اور حواری جواب دے رہے ہیں ہم انصار اللہ ہیں, ہم اللہ کی نصرت کرتے ہیں. گویا حقیقت میں یہی ہے, جو امام کا ناصر بنے گا وہ اللہ کا ناصر بن جاتا ہے. جو امام کا ناصر بنے گا وہ اللہ کا ناصر بنے گا, جو نبی کا ناصر بنے گا وہ اللہ کا ناصر بنے گا. نبی اور اللہ, امام اور اللہ کی نصرت میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں, در حقیقت ایک چیز ہو جاتی ہے. جو امام کی نصرت کرے گا وہ اللہ کی نصرت, جو کربلا میں آئے حسین کی نصرت کرنے کے لیے وہ در حقیقت حسین کی نصرت کرنے کے لیے نہیں, اللہ کی نصرت کرنے کے لیے آئے. نحنو انصار اللہ. اس لیے ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ, پہلے ہے بعد انصار حسین ہے. یعنی حسین کی نصرت در حقیقت اللہ کے دین کی نصرت ہے. یا بقول علامہ ذیشان ادر جوادی کے بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا ہے کہ کربلا میں دین کی نصرت کرنے والوں تم پر ہمارا سلام. تو حسین کی نصرت کرنے والے تھے, وہ دین کی نصرت کہاں پر کر رہے تھے؟ حسین کی نصرت کر رہے تھے, حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر رہے تھے. آپ نے خوبصورت جملہ کہا, یا تو کہو حسین کربلا میں دین کا پیکر بن چکے ہیں. یعنی حسین کی نصرت, دین کی نصرت, یا حسین جس ڈائریکشن میں ہمیں لے جا رہے ہیں وہ ڈائریکشن کوئی حکومت کا ڈائریکشن نہیں, مال و دولت کا ڈائریکشن نہیں ہے, وہ دین کا ڈائریکشن ہے. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. تو در حقیقت نصرت کا پیغام کیا کون؟ حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کون ہے میرا ناصر, اور اصحاب حضرت عیسیٰ نے کہا ہم نصرت کرنے والے, نحنو انصار اللہ, ہم اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے. در حقیقت اللہ کی نصرت کرنے والے بہت بڑی فضیلت ہے اہل بیت کی, کہ راہ میں اہل بیت کے ناصر بننا, سپورٹر بننا. اللہ ریکگنائز کرے گا, اللہ کی طرف سے ہماری نصرت ہوگی. اس لیے بعض دعاؤں میں قرآن مجید میں ہمارے پاس ہے, دعا کرو پروردگار ہمیں ناصر بنا, ہماری نصرت کر, تو ہمیں ناصر بنا اور ہماری نصرت کری. دعاؤں میں فانصرنا علی القوم الکافرین, ہماری نصرت فرما, ہمیں کامیابی عطا فرما قوم کافرین پر. ہم دعا کرتے ہیں نصرت کی کہ اللہ ہماری نصرت کرے. جواب کیا آئے گا؟ وقت پڑے تو تم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے قیام کرو, ہم تمہاری نصرت کے لیے تیار ہیں, ہم تمہاری نصرت کے لیے تیار ہیں. خوبصورت پیغام ہے جو ان آیات کریمہ میں نصرت کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے. سپورٹنگ رول جو ادا کرتے ہیں سوسائٹی میں, اللہ کہتا ہے ان کا رول بہت اہم ہوتا ہے. اگر یہ رول نہ ہو در حقیقت ایک انقلاب, ایک سوسائٹی کامیاب نہیں ہوتی. میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں,
سب کو چیئرمین بننا ہوتا ہے نہیں جی، سب کو چیئرمین بننا ہوتا ہے، سب کو بڑا بننا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سب چیئرمین بنے، ضروری ممکن بھی نہیں ہے، لیکن جو کام تم کر سکتے ہو کسی سوسائٹی کے لیے وہ تمہارا کام نصرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور کی جگہ جملے کی طرف، وہ کام تمہارا نصرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو کر سکتے ہیں ہم دین کے لیے، جو کر سکتے ہیں ہم اپنی کمیونٹی کے لیے، وہ کام نصرت میں شامل ہوگا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے نصرت کرنا، اس لیے کہ وہاں پر قربانی دینی پڑتی ہے۔ ناصر کا نام رکھ لینے سے کوئی ناصر نہیں بن جاتا جب تک نصرت کی راہ میں آدمی چلتا نہیں ہے۔ کیوں امام خط لکھ کر کچھ لوگوں کو بلا رہے ہیں جی؟ جہاں شب عاشور امام نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ایک خوبصورت جملہ ہے آیت اللہ صافی جو مرجع تقلید، ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے ان کا، انشاءاللہ آج کے اس محفل میں وہ جملہ میرے لیے بھی ایک فائدہ دے گا اور آپ کو بھی فائدہ دے گا، ان کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی نے سوال کیا آپ سے کہ شب عاشور امام حسین نے کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، نہیں، ناصروں کا ٹیسٹ لیا امام نے، انہیں امتحان لیا صحرا میں۔ ایک لیڈر امتحان لے رہا ہے اپنے پیروکاروں کا، چاہنے والوں کا، وہ ہے امتحان وفاداری کا امتحان، یعنی کون آخری لمحہ تک ٹکے گا اور کون بھاگ جائے گا۔ یہ امتحان جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ حقیقت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہر لمحہ ہم سے بھی امتحان ہوتا ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے جی۔ بقول کسی عالم دین کے، جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو ہم سے امتحان لیا جاتا ہے، اذان کی آواز جب آتی ہے نا تو ہم سے امتحان لیا جاتا ہے، کون لبیک کہتا ہے، کون سنی انسنی کر دیتا ہے۔ ایک ٹیسٹ ہے، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، نہیں ایک ٹیسٹ، ہر لمحہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم سے ٹیسٹ لیا جا رہا، نمبر بھی ہمیں دیے جا رہا، اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری آنکھ کھلے گی کہ ہم نے کتنے نمبر کم لیے ہیں۔ اس لیے روایت میں ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتہبوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں لیکن جب مریں گے تو جاگیں گے، جب جاگیں گے تو اٹس ٹو لیٹ، وہاں پر کچھ کر نہیں سکتا آدمی، وہاں تو حساب کا اعمال نامہ انسان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ وفا کا ٹیسٹ لیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے؟ تو کہا شب عاشور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ امام نے کہا میں چراغ گل کر دیتا ہوں، بجھا دیتا ہوں، 1 2، میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لے کر جاؤ، اگر جانا چاہتا، شرم آ رہی ہے ان کو بھی لے کے چلے جاؤ، اختیار دیا امام نے۔ 2 3، میں بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں تم سے، پھر بھی چلے جاؤ۔ 4، آخرت میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ اتنا فائدہ ملے گا تو تھوڑی چھوڑیں گے ہم لوگ، یہ تو لسٹ امام نے بتائی ہے۔ جانا چاہتے جاؤ، اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، شرمندہ بھی نہیں ہوگے، میرے اہل بیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں اور شفاعت بھی کروں گا قیامت کے دن۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جو گیا نہیں وہ ناصر کہلاتا ہے۔ پتہ نہیں پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ فیسلٹیز ہوتے ہوئے بھاگنے کے لیے جو نہ بھاگے وہ امام کا ناصر ہوتا ہے۔ یہ بھاگا، یہی ہے نا فرق جنگ کربلا میں اور جنگ احد میں، فرق یہی ہے۔ بعض علماء کرام بیان کرتے ہیں وہاں رسول بلا رہے تھے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا حسین بھیج رہے تھے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ جو آنے کے لیے تیار نہیں تھا وہاں پکارتے رہے، احد کی پہاڑیوں میں لوگ بھاگ گئے۔ کسی نے کہا اتنی دور بھاگے تھے واپس لوٹنے میں 3 دن لگ گئے، اور یہاں حسین کہہ رہے ہیں چراغ بجھا کر جو جانا چاہتا ہے جائے، تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پوچھا گا فلسفی کیا ہے؟ شب عاشور امام کہہ رہے تھے جاؤ، عصر عاشور امام کہہ رہے تھے آؤ، یعنی آؤ بلا رہے تھے، نہیں بلا رہے تھے امام، کہاں بلا رہے تھے؟ حل من ناصرین، حل من ناصرین کا کیا مطلب ہے؟ آؤ میری طرف، آؤ میری نصرت کرنے کے لیے، آؤ میری مدد کرنے کے لیے۔ شب عاشور کہہ رہے تھے جاؤ، عصر عاشور کہہ رہے تھے آؤ۔ فرق کیا ہے ان دو جملوں میں؟ بڑا خوبصورت جملہ مرجع تقلید کا جملہ ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آیت اللہ صافی گلپیگانی فرماتے ہیں شب عاشور امام اس لیے کہہ رہے تھے جاؤ تاکہ کوئی برا آپ کی محفل میں نہ رہ جائے، زبردستی کسی کو روک نہیں نہ جائے، کوئی برا نہ رہ جائے۔ روز عاشور امام کہہ رہے تھے آؤ تاکہ کوئی اچھا وہاں نہ رہ جائے۔
اگر کوئی اچھا ابھی بھی ہے، دل میں ذرہ برابر نصرت امام کا خیال ہے تو وہ امام کی طرف آ جائے۔ 4-5 لوگ آ بھی گئے، امام نے جب بلند کیا تھا حل من ناصر ینصرنا، کئی لوگ امام نے اماموں کا ساتھ دیا ہے۔ ہم حضرت حر کا تذکرہ کرتے ہیں ایک بڑی فگر کے طور پر، لیکن کئی لوگ حضرت حر کے ساتھ بھی آئے، اور اس کے بعد انقلاب کربلا میں روز عاشورہ بھی کئی لوگ آئے، انہوں نے امام کا ساتھ دیا۔ حل من ناصر ینصرنا، یہ نصرت ہے جو امام نے طلب کیا دشت کربلا میں، اور یہ نصرت کو لبیک کہنا ہمارا کام ہے۔ یہ جو زیارتوں پہ جاتے ہیں، زیارت اربعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب کرے، ہم جائیں۔ امام کے روزے کی زیارت کا ایک اثر ہی کچھ اور ہے، یہ در حقیقت امام کی اس آواز پر لبیک کہنا ہے، امام کی اس آواز پر حل من ناصر ینصرنی، کون ہے میری نصرت کرنے والا، ہم کہیں گے لبیک مولا آج ہم تیار ہیں۔ تو کس طرح کی تیاری ہے یہ امام کی آواز پر لبیک کہنا؟ کیا آج کربلا ہے؟ کیا کہتا ہمارا ذہن، آج کربلا ہے کہ ہم لبیک کہہ رہے ہیں؟ شاید وہاں ہماری جانوں کو مانگا جاتا تو اتنی تعداد وہاں پر نہ جاتی۔ تو ہماری ذمہ داری کیا آج لبیک یعنی کیا؟ مولا جو پیغام آپ چھوڑ کر گئے ہیں ہم اس پیغام کو تنہا نہیں رہنے دیں گے، ہم اکیلا رہنے نہیں دیں گے، زمین پر رہنے نہیں دیں گے۔ یہ لبیک کا معنی ہے۔ حل من ناصر ینصرنی، مولا ہم تیار ہیں، لبیک مولا ہم آنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے میسیج کو لیں گے، آپ کے پیغام کو لیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور ساری دنیا کے گوشے گوشے تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ امام کی آواز پر لبیک کہنا ہے نہیں میرے عزیزو۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جب بھی امام کی آواز آئے، کانوں سے ٹکرائے حل من ناصر ینصرنی، اب یہ بھی یاد رکھیے گا جس عالم میں امام نے یہ کہا تھا حل من ناصرین، اس وقت امام کا دشت کربلا میں کوئی نہیں تھا۔ امام نے 7 مرتبہ کہا ہے حل من ناصرین ینصرنی۔ کبھی آسمان والوں نے کہا ہم تیار ہیں، امام نے کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ 6 مرتبہ کہتے ہیں حضرت اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا تھا، بابا میں تیار ہوں، امام لے آئے تو مقتل۔ 7ویں مرتبہ جب شہادت کا وقت تھا امام کا، امام نے کہا حل من ناصرین، اس وقت کوئی نہیں تھا، کوئی امام کی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ یہ آواز ہوا میں گونجتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم بلاؤ لوگوں کو حج پر۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار یہاں ہے کون؟ یہ سوائے ریگستان کے، سوائے ڈیزرٹ کے یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام۔ آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ آواز ہم پہنچائیں گے۔ حل میں حج کی طرف بلانے کے لیے حسین کی آواز کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ حسین آواز دینا تمہارا کام ہے، نسلوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آج جس تک یہ آواز پہنچ جاتی ہے حل من ناصر ینصرنی، لوگ لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ امام کی آواز پر لبیک کہنا ہے، اور دوسرا معنی جو حل من ناصرین کا ہے، جو خوبصورت معنی ہے، جو میں سوچ کر آیا تھا آپ کی خدمت میں بتاؤں، وہ کہ امام مدد نہیں مانگ رہے تھے کہ میری مدد کرنے والا کون ہے۔ اب انقلاب کربلا اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب یہ انقلاب لوگوں کی مدد کرے گا۔ حل من ناصر ینصرنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے کہ دین سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے، کربلا تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، حسین تمہارے سامنے کھڑے ہوئے، وہ تیار ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ ہے کوئی انقلاب کربلا کے میسیج کو لینے والا؟ دیکھیں ترجمہ کتنا خوبصورت ہو گیا۔ ہے کوئی امام حسین کے پیغام کو لینے والا؟ ہے کوئی امام حسین کے انقلاب کو سمجھنے والا؟ ہے کوئی امام کے انقلاب پر چلنے والا؟ ہے کوئی دین بچانے والا؟ آج بھی ضرورت ہے، آج بھی اس حسین کے پیغام کی ضرورت ہے۔ ہے کوئی پیغام کو پہنچانے والا، حسین تک پہنچنے والا؟ حسین تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، کربلا ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو یہی پیغام دینا ہے، ایک دروازہ ہے جو تمہیں ان مشکلات سے بچائے گا، وہ حسین کا دروازہ ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں الفاظ کو سمیٹ دوں۔ آیت اللہ مطہری کا وہ جملہ یہ ہے، آج بھی اگر کوئی انسانیت کو بچا سکتی ہے ذات حسین ابن علی کی ہے۔ کیسے؟ تو آپ کہتے ہیں جو آتے آتے فطرس کو بچا لے، جو جاتے جاتے حر کو بچا لے،
وہی آج انسانوں کو بچا سکتا ہے. جو آتے آتے بچا لے ایک فرشتے کو بچا لے, جو جاتے جاتے ایک انسان کو بچا لے, وہی آج انسانیت کو بچا سکتا ہے, وہی بچا سکتا ہے. کہ شرط یہ ہے کہ ہم اس انقلاب کربلا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, پارٹ آف دا لائف, اور حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے چلے جائیں. اے قوم, پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہو اسی شان سے چھیڑو ترانہ, تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. وہ تصور, وہ کانسیپٹ, وہ پرسنالٹی ہمارے ذہن میں رہے تو یقیناً ہماری زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے. کس طرح یہاں قربانیاں دینی پڑیں. میں نے بتایا نصرت آسان کام نہیں ہے, نصرت میں تیر بھی لگیں گے بدن پر تو صبر کرنا پڑے گا. آسان کا پرسنالٹی کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار. سب سے بڑا ناصر دشت کربلا میں جو نظر آیا, کس صورت میں نظر آیا؟ وہ مولا ابو الفضل العباس کی صورت میں نظر آیا. اس سے بڑا ناصر ہمیں نہیں ملتا ہے, جس پر امام نے فخر کیا ہے, بے ابی انتا و امی, اے ابو الفضل تجھ پر میری ماں بھی قربان ہو, تجھ پر میرا باپ بھی قربان ہو. یہ مقام بڑا مقام ہے. ورنہ الگ سے جو زیارت, ایک ہے ناصروں کی زیارت ہے, السلام علیکم یا انصارا دین اللہ, یہ ناصروں کی زیارت, لیکن ایک زیارت ابو الفضل عباس کے لیے الگ سے زیارت ہے. کیوں؟ جو مقام ابو الفضل عباس کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے. دنیا میں بھی الگ سے زیارت ہے اور قیامت میں بھی ایک الگ سے مقام ہے ابو الفضل عباس کا. چوتھے امام فرماتے ہیں جنت میں اللہ تبارک و تعالی ابو الفضل عباس کو 2 بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا کرے گا. وہ جنت میں پرواز کریں گے, جسے دوسرے شہید دیکھ کر رشک کریں گے. کاش ہمارا بھی یہ مقام ہوتا جو ابو الفضل عباس کا مقام ہے. یہ مقام کہاں سے ملا, کیسے ملا؟ امام کی نصرت میں آپ نے سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. آپ مولا کائنات کے بیٹے تھے, شجاع تھے, کربلا کے لیے آپ کی ولادت ہوئی تھی, لیکن سب کچھ ہونے کے بعد آپ کی نگاہیں حسین کے ہونٹوں پر تھی. وہ اجازت دے تو جائے اور وہ اجازت نہ دے تو رک جائے. قربان جائیں اس وفادار ناصر کربلا کی ذات پر, جس نے راہ خدا میں قربانیاں پیش کی. آئے امام کی خدمت میں سر جھکا کر مولا مرنے کی اجازت چاہیے, جنگ کی اجازت چاہیے. امام نے کئی مرتبہ منع کیا ابو الفضل عباس کو. ایک جملہ جو امام کا مشہور ہے, بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو. اور غربت دیکھیے گا یہاں, ابو الفضل عباس نے کہا مولا وہ اب لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. اصحاب اولاد سب شہید ہو گئے, اور امام نے یہ جملہ کہہ کر ابو الفضل عباس کے جنگ کی ارادوں کو محدود کر دیا کہ بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دینا. ایک ہاتھ میں علم تھما دیا اور دوسرے ہاتھ میں مشکیز, اور جب مشکیزہ لے آئی بچی چچا کے حوالے کی, سقائے اہل بیت کے حوالے, اور وہ مشک ہے وہ علم. مولا ابو الفضل عباس مشک و علم لے کر مقتل کی طرف نکلے, اپنے 12 مصائب کو سنائے. روایت یہ کہتی ہے ایک چھوٹی بچی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا, سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا بچوں اب تمہاری پیاس کی مدت ختم ہونے والی ہے, میرا چچا فرات کی طرف جا رہا ہے, وہ پانی لے آئے گا. جب پانی لے آئے گا تو یہ سکینہ پہلے تمہیں پلائے گی, بعد اس کے بعد پیے گی. پہلے بچوں کو پلائے گی. یہ ساقی کوثر کی بیٹی ہے, یہ شافع محشر کی بیٹی ہے, یہ حسین کی بیٹی ہے. وہ کہتی ہے میں پہلے تمہیں پلاؤں گی بعد پھر میں پیوں گی. گئے مولا ابو الفضل عباس مقتل کی طرف, مشکیزے کو پانی سے بھرا. جب واپس آ رہے تھے تو کسی نے عباس کے دہنے ہاتھ پر حملہ کیا. عباس کا دایاں ہاتھ جب کٹ گیا تو عباس نے رجز سے پڑھا چاہے تم میرا ہاتھ کاٹ دو لیکن میرے دین کو مجھ کو میرے دین سے الگ نہیں کر سکتے. بایاں ہاتھ قلم کیا گیا, عباس نے رجز پڑھی. جب مشکیزے پر تیر لگا تو عباس کی ساری امیدیں دشت کربلا میں بھائی,
ساری امیدیں بہ گئی. مقتل کے قیام کی طرف رخ کر کے کہا یا آقا ادرکنی یا مولا ادرکنی. عباس کی آنکھوں میں تیر لگا. جب راستہ نظر نہیں آیا کسی ظالم نے عباس کے سر پر ایسا گرز مارا یہ بے دست مولا گھوڑے سے زمین پر آیا. کربلا کے زمین کو زلزلہ آیا. جہاں یہ آواز حسین نے سنی اپنی کمر پر آپ نے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بھیا عباس الان انکسر ظہری اب میری کمر ٹوٹ گئی عباس. وشمتت بھی آدائی. اب یہ ظالم مجھ سے پوچھتے ہیں حسین تیرا عباس کہاں ہے تو بتاؤ میں کیا جواب دوں. کہیں پر عباس کا ہاتھ پڑا گرا ہوا ہے کہیں پر عباس کا دوسرا ہاتھ ہے. کوئی شاعر کہتا ہے اے عباس تیرے بدن کے دشت کربلا میں ٹکڑے ہو گئے. اگر فاطمہ آئے رونا بھی چاہتی ہے تو کہاں کہاں روئے. کہیں پر ہاتھ کہیں پر بدن اور کہیں پر سر ہے. امام پہنچے وصیتوں کو سنا. میں شہادت نہیں پڑھنا چاہتا اور علم لے کر امام قیام کی طرف آنے لگے. امام کے علم کو دیکھ کر بچی نے سکینہ نے بچوں کو بلایا آؤ آؤ میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. اللہ کسی بچی کو نا امید نہ کرے. اللہ کسی بچی کو مایوس نہ کرے. بچی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا. آؤ آؤ میرا چچا آ رہا ہے. جب دور سے عالم کو خالی آتے ہوئے دیکھا روایت یہ کہتی ہے یہ بچی دوڑ کر گئی حسین کے قدموں سے لپٹ کر کہا بابا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. ارے مجھے چچا عباس عباس مقتل کربلا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم الحسين. مشق سکینہ کی بھی دیکھو وہ ہے بند رہی. خون میں ڈوبا ہوا لو وہ علم آتا ہے پیٹتے ہیں سر امام رو رو کے ہر ایک غازی تصدق ہوا.